پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو مزید ایسی خوبصورت اور جادوئی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کی انوکھی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے علاء الدین اور جادوئی چراغ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علاء الدین نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی ماں بہت محنت کر کے گھر چلاتی تھی۔ علاء الدین غریب ضرور تھا مگر دل کا بہت صاف اور خوابوں سے بھرا ہوا۔ وہ ہمیشہ دعا کرتا، کاش میرے پاس ایسا ذریعہ ہو جس سے میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ ایک دن ایک اجنبی جادوگر گاؤں میں آیا اور اس نے علاء الدین کو بہلا کر ایک پرانی غار میں بھیجا۔ غار کے اندر ایک چراغ رکھا تھا جو عام سا لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی علاء الدین نے اسے صاف کرنے کے لیے رگڑا، چراغ سے ایک عظیم و شان جن نکلا۔ جن نے کہا، میں اس چراغ کا غلام ہوں، جو حکم دو وہ پورا کروں گا۔ علاء الدین حیران رہ گیا۔ وہ چاہتا تو دولت، محل اور طاقت مانگ لیتا، مگر اس کے دل میں سب سے پہلا خیال اپنی ماں کی آسانی اور گاؤں کے بچوں کی خوشی کا آیا۔ اس نے کہا، مجھے اتنی طاقت چاہیے کہ میں اپنی ماں کو سکون دے سکوں اور گاؤں کے لوگوں کے لیے خوشیاں لا سکوں۔ جن مسکرایا اور چراغ کی روشنی سے چھوٹا سا گھر محل میں بدل گیا۔ کھانے پینے کی کمی ختم ہو گئی اور گاؤں کے بچے خوشی خوشی کھیلنے لگے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جادوگر کو پتہ چل گیا کہ چراغ علاء الدین کے پاس ہے۔ اس نے چالاکی سے چراغ چھیننے کی کوشش کی۔ علاء الدین مشکل میں پھنس گیا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ دولت اور طاقت سب کچھ نہیں، اصل طاقت عقل اور نیک نیتی ہے۔ اس نے اپنے ہوش و حواس سے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے جادوگر کو دھوکا دیا اور اپنی سچائی اور حوصلے سے چراغ دوبارہ حاصل کر لیا۔ آخرکار علاء الدین نے چراغ کو ہمیشہ کے لیے سنبھال لیا، لیکن اس نے جن سے کہا، میں طاقت کا غلط استعمال نہیں کروں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے لوگ خوش رہیں اور سب کے دلوں میں امید کی روشنی قائم رہے۔ اس دن کے بعد علاء الدین کا گاؤں روشنی اور خوشی سے بھر گیا۔ لوگ کہتے تھے، اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ نیک نیتی اور عقل ہے، جو ہر مشکل وقت میں انسان کے کام آتی ہے۔ کہانی کا سبق: نیک نیتی اور عقل سب سے بڑی دولت ہے۔ Thanks for watching.